بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی دعا کرو تو اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ اس دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پی لو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کر نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگا کرو، بال گنے ہو جائیں گے۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام بھی کر لو، کبھی بدن کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدے مند ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے، شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد بھی چمک اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یاداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانگ سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان تمام چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں، دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے بدن کو ان سب چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا لیں۔ اگر مزید صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ وہ شوگر کے مریض ہوں یا ہائپرٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی
کمزوری۔ سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے، اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں تنگ کرتی ہیں، ان کو نیلے کپڑے پہنا دینے سے مکھیاں قریب نہیں آتی۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ نمک کا مساج بدن پر کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو چبا کر کھا جائیں، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دھنیے کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، آپ کو کبھی بھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تازہ سیب روزانہ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھاؤ، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے پیاروں کی کبھی نہ قدری نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ چاولوں کے دوبارہ گرم کرنے پر بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہار میں پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ ناظرین، کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے، منفی سوچوں سے بھی بچے رہو گے۔ رات سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناک میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں سابودانہ ملا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح دار چینی کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح دار چینی دہی میں ڈال کر کھایا کرو، معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ بزرگ فرماتے ہیں، 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ پھولے ہوئے مسوروں پر نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر مساج کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں کدو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔
شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر جگر کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ سیب کا رس دودھ میں شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جو لوگ گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت باغ باغ کر آتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگنے لگ جائے گی۔ اگر معدے کی گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا ایک کپ بنا کر پی لیا کریں۔ نہار پیٹ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ 2 دن میں مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یا رزاق کو کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ کر چلا کرو۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بدن فٹ رہتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ ناظرین، اگر دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، کبھی بھی تمہارا رزق تنگ نہیں ہوگا۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر ٹانگیں دھونے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا معدے کو کمزور کرتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ ہمیشہ مٹھائی، کھٹی چیزیں اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوں گے۔ ماہواری کے دوران درد کی صورت میں نہانے سے درد اور بڑھ جاتا ہے۔ روز سونف والا دودھ پیو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کیلا کھائے، اس سے پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ کام کے دوران نیم گرم پانی پی لینے سے پورے بدن کی صفائی ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ بدن سے بدبو آتی ہے تو ارکے گلاب پانی میں ڈال کر بدن پر بہائیں۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 بار دیں، بچے صحت مند رہتے ہیں۔ کالا نمک، سونف اور اجوائن ہم وزن لے کر ان کی پھکی بنا کر رکھ لیں۔ 1/4 چمچ کھانے کے 5 منٹ بعد پانی کے ساتھ کھا لو۔ سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ مٹی کی ہانڈی کو استعمال کرنے کے بعد سرسوں کا تیل لگانے سے ہانڈی چٹکتی نہیں ہے۔ اگر بدن کی جلد بہت خشک ہو جائے تو نہانے سے قبل پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جلد چکنی اور نرم ہو جائے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور جھریاں غائب کرنے کے لیے لیمو کے رس کو چہرے پر لگاؤ اور آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کو
خشکی اور کھجلی زیادہ تنگ کر رہی ہے تو ناریل کے تیل میں لیمو کے قطرے ملا کر مساج کرو۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے دل کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوتا۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو 3 چیزیں خوراک میں شامل کرو۔ انار کا جوس پیو، زیتون کا تیل استعمال کرو اور مچھلی کھاؤ۔ نہار منہ گنڈیریاں چوسنے سے دماغ تیز ہوگا۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو کان پر کپڑا گرم کر کے لگانے سے درد جاتا رہے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگائی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ لیمو پر چینی لگا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کا رس پینے سے بخار اور جرکان میں آرام ملے گا۔ گوبھی کا رس کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ ناظرین، کوئی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھ کر کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کے وقت تارے گننے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔